بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یونٹ نمبر 4 فرسٹ ایڈ ابتدائی طبی امداد انگلش ٹو اردو ٹرانسلیشن وی آل نیڈ ہیلپ ہم سب کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے ایٹ ٹائمز کئی دفعہ ان آور لائفز اپنی زندگیوں میں ہم سب کو کئی دفعہ اپنی زندگیوں میں مدد کی ضرورت پڑتی ہے سم ٹائمز بعض اوقات وی may ہیو ایکسیڈنٹس ہم حادثات کا شکار ہو سکتے ہیں اینڈ وی may گیٹ ہرٹ اور ہم زخمی ہو سکتے ہیں بعض دفعہ ہم حادثات کا شکار ہو کر زخمی ہو سکتے ہیں when we are injured جب ہم زخمی ہو جاتے ہیں اور suddenly become unwell یا اچانک ہماری طبیعت خراب ہوتی ہے we need someone to help us ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے someone who knows what to do کوئی ایسا شخص جس کو پتہ ہو کہ کیا کرنا ہے جب ہم زخمی ہو جائیں یا اچانک ہماری طبیعت خراب ہو جائے تو ہمیں کسی ایسے شخص کی ضرورت پڑتی ہے جس کو پتہ ہو کہ کیا کرنا ہے اٹ از یہ ہوتی ہے دا ٹیمپرری عارضی اینڈ امیڈیٹ ہیلپ اور فوری مدد یہ عارضی اور فوری مدد ہوتی ہے دس ٹائملی اسسٹنس یہ وقت پر ملنے والی مدد کمپرائزنگ مشتمل ہونا سمپل میڈیکل ٹیکنیکس سادہ یا محدود طبی طریقے یا ذرائع از موسٹ کروشل بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے ٹو دا وکٹمز زخمیوں کے لیے اینڈ از آفن اور اکثر ہوتی ہے لائف سیونگ زندگی بچانے والی سادہ یا محدود طبی ذرائع یا طریقوں پر مشتمل وقت پر ملنے والی یہ امداد زخمیوں کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے اور اکثر زندگیاں بچانے میں معاون یا مددگار ثابت ہوتی ہے اینی لے پرسن کوئی بھی عام آدمی کین بی ٹرینڈ تربیت کی جا سکتی ہے ٹو ایڈمنسٹر فرسٹ ایڈ ابتدائی طبی امداد دینا کسی بھی عام آدمی کو ابتدائی طبی امداد دینے کی تربیت دی جا سکتی ہے دا فرسٹ ایڈ ابتدائی طبی مدد کین بی کیریڈ آؤٹ دی جا سکتی ہے یوزنگ منیمل اکوپمنٹ مختصر طبی ساز و سامان کے استعمال سے فرسٹ ایڈ نالج ابتدائی طبی امداد کا علم رینجز حدود ہوتی ہے فرام ٹیکنگ کیئر آف کٹس خراشوں کی دیکھ بھال سے لے کر ٹو ڈیل ود این انکانشیس وکٹم ایک بے ہوش زخمی کا خیال رکھنے تک ابتدائی طبی امداد مختصر ساز و سامان کے استعمال سے دی جا سکتی ہے ابتدائی طبی علم کی حد خراشوں کی دیکھ بھال سے لے کر ایک بے ہوش زخمی کا خیال رکھنے تک ہوتی ہے ہینڈلنگ مائنر ایکسیڈنٹس چھوٹے حادثات سے نپٹنا ایٹ ہوم او آن دا روڈز گھر پر یا سڑکوں پر ڈیولپس a sense of crisis management ہنگامی صورتحال یا مشکلات کا سامنا کرنے کا احساس پیدا ہونا گھر پر یا سڑکوں پر چھوٹے حادثات سے نپٹنے سے ہنگامی صورتحال یا مشکلات کا سامنا کرنے کا احساس پیدا ہوتا ہے this may prepare people اس سے لوگ تیار ہوتے ہیں to tackle with unexpected ایمرجنسیز غیر متوقع ہنگامی صورتحال سے نپٹنا ود گریٹ کانفیڈنس بڑے اعتماد کے ساتھ اس سے لوگ غیر متوقع ہنگامی صورتحال سے بڑے اعتماد کے ساتھ نپٹنے کے لیے تیار ہوتے ہیں مائنر کٹس اینڈ اسکریپس چھوٹے زخم اور خراشیں یوزولی ڈو ناٹ نیڈ عموماً ضرورت نہیں ہوتی ٹو گو جانا
to the emergency room. Emergency room مطلب ہسپتال میں فوری طبی مدد والا کمرہ. چھوٹے زخم اور خراشوں کے علاج کے لیے ایمرجنسی روم میں جانے کی عموماً ضرورت نہیں پڑتی. Yet proper care is essential. پھر بھی مناسب دیکھ بھال لازمی ہے. To avoid infection جراثیم کے حملے کو روکنے کے لیے. or other complications یا دوسری پیچیدگیاں. پھر بھی جراثیم سے حفاظت اور دوسری پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے مناسب دیکھ بھال ضروری ہے. فالوئنگ گائیڈ لائنز مندرجہ ذیل ہدایات can help you آپ کی مدد کر سکتی ہیں. to handle crisis مشکل یا ہنگامی صورتحال سے نپٹنا. and take care of all سب کی دیکھ بھال کرنا. سب کی دیکھ بھال کرنے اور مشکل یا ہنگامی صورتحال سے نپٹنے میں مندرجہ ذیل ہدایات آپ کی مدد کر سکتی ہیں. اسٹاپ دا بلیڈنگ بہتے ہوئے خون کو روکنا. مائنر کٹس اینڈ اسکریپس چھوٹے زخم اور خراشیں. یوزولی اسٹاپ بلیڈنگ عام طور پر خون رک جاتا ہے. آن دیئر آن بذات خود. چھوٹے زخم اور خراشوں سے بہتا ہوا خون عام طور پر بذات خود ہی رک جاتا ہے. if they don't اگر ان زخموں اور خراشوں سے بہتا خون نہ رکے اپلائی جینٹل پریشر ہلکا سا دباؤ ڈالیں. with a clean cloth and bandage ایک صاف کپڑے یا پٹی سے. اگر ان زخموں اور خراشوں سے بہتا خون بذات خود نہ رکے تو ایک صاف کپڑے یا پٹی سے زخم یا خراش پر ہلکا سا دباؤ ڈالیں. Hold the pressure continuously لگاتار دباؤ رکھیے for 20 to 30 seconds 20 سے 30 سیکنڈز تک. and if possible اور اگر ممکن ہو elevate the wound زخم کو سر سے اوپر اٹھا لیجیے. 20 سے 30 سیکنڈ تک دباؤ کو برقرار رکھیے اور اگر ممکن ہو تو زخم کو سر سے اوپر اٹھا لیجیے. Don't keep checking to see یہ دیکھنے کے لیے زخم کو بار بار چیک نہ کرتے رہیے. if the bleeding has stopped کیا خون کا بہنا رک گیا ہے. because this may damage کیونکہ اس سے نقصان ہو سکتا ہے. or dislodge the clot یا منجمد یا سخت ہونے والی سطح کو اپنی جگہ سے ہلانا. that is forming جو کہ بن رہی ہوتی ہے. and cause bleeding اور خون کے بہنے کو بنا دینا. to resume جاری ہونا. خون کے رکنے کی کیفیت کو دیکھنے کے لیے زخم کو بار بار چیک نہ کیجیے کیونکہ ایسا کرنے سے زخم کے اوپر بننے والی سخت یا منجمد ہونے والی سطح اپنی جگہ سے ہٹ سکتی ہے اور خون کا بہنا دوبارہ جاری ہو سکتا ہے. if blood spurts اگر خون تیزی سے بہتا ہے. or continues flowing یا بہنا جاری رکھتا ہے. after continuous pressure لگاتار دباؤ کے بعد. seek medical assistance طبی مدد حاصل کیجیے. اگر لگاتار دباؤ کے باوجود خون تیزی سے بہتا ہے یا بہنا جاری رکھتا ہے تو طبی مدد حاصل کیجیے. clean the wound زخم کو صاف کیجیے. rinse out the wound زخم کو دھوئیے. with clean water صاف پانی کے ساتھ. to clean the area around the wound زخم کے ارد گرد کی جگہ کو صاف کرنے کے لیے. use soap and a wash cloth صابن اور دھونے والے کپڑے کا استعمال کریں. صاف پانی سے دھو کر زخم کو صاف کیجیے. زخم کے ارد گرد کی جگہ کو صاف کرنے کے لیے صابن اور دھونے والے کپڑے کا استعمال کریں. but soap can irritate the wound لیکن صابن سے زخم میں سوزش پیدا ہو سکتی ہے. so try to keep it out اس لیے صابن کو باہر رکھنے کی کوشش کریں. of the actual wound زخم والی جگہ سے. صابن زخم میں سوزش پیدا کرنے کا باعث بن سکتا ہے اس لیے
صابن کو زخم والی جگہ سے باہر رکھنے کی کوشش کریں. If dirt or debris remains in the wound, اگر زخم میں گرد و غبار یا میل کچیل رہ جائے after washing دھونے کے بعد use tweezers cleaned with alcohol سے صاف کی ہوئی چمٹی استعمال کریں. to remove the particles گندگی کے ذرات کو دور کرنے کے لیے. اگر دھونے کے بعد زخم میں گرد و غبار یا میل کچیل رہ جائے تو گندگی کے ذرات کو دور کرنے کے لیے الکحل سے صاف کی ہوئی چمٹی استعمال کریں. If debris still remains اگر پھر بھی میل کچیل رہ جائے see your doctor ڈاکٹر سے رجوع کریں. thorough cleaning مکمل صفائی reduces the risk خطرے کو کم کرتی ہے of infection جراثیم کے حملے کا and tetanus اور تشنج. اگر پھر بھی میل کچیل رہ جائے تو ڈاکٹر سے رابطہ کریں. زخم کی مکمل صفائی جراثیم کے حملے اور تشنج کے خطرے کو کم کرتی ہے. اپلائی دا اینٹی بایوٹک جراثیم کش دوائی کا استعمال کرنا. آفٹر یو کلین دا وونڈ جب آپ زخم کی صفائی کر لیں اپلائی آ تھن لیئر آف اینٹی بایوٹک جراثیم کش دوائی کی پتلی سی تہ لگائیے. کریم اور اوائنٹمنٹ کریم یا مرہم. ٹو ہیلپ کیپ دا سرفیس موئسٹ سطح کو نمدار رکھنے میں مدد کرنا. جب آپ زخم کی صفائی کر لیں تو زخم کی سطح کو نمدار رکھنے میں مدد کے لیے جراثیم کش کریم یا مرہم کی ایک پتلی سی تہ لگائیے. دا پروڈکٹس یہ چیزیں یعنی مرہم یا کریم ڈونٹ میک دا وونڈ ہیل فاسٹر زخم کو جلدی صحت یاب ہونے میں مدد نہیں کرتی. بٹ دے کین ہیلپ لیکن یہ مددگار ہوتی ہیں. یور باڈیز نیچرل ہیلنگ پروسیس آپ کے جسم کی شفا یابی کا قدرتی عمل. ورک فاسٹ تیزی سے کام کرنا. یہ چیزیں زخم کو جلدی صحت یاب ہونے میں مددگار نہیں ہوتی لیکن یہ ہمارے جسم کی شفا یابی کے قدرتی عمل کو تیزی سے کام کرنے میں مددگار ہوتی ہیں. سرٹین انگریڈینٹس کچھ اجزاء ان سم اوائنٹمنٹس بعض مراہم میں کین کوز آ مائلڈ ریش تھوڑی سوزش پیدا کر سکتی ہیں. ان سم پیپل کچھ لوگوں میں. اف آ ریش اپیئرز اگر سوزش پیدا ہو اسٹاپ یوزنگ دا اوائنٹمنٹ مرہم کا استعمال چھوڑ دیں. بعض مراہم میں شامل کچھ اجزاء چند لوگوں میں سوزش پیدا کرنے کا باعث ہو سکتے ہیں. اگر سوزش پیدا ہو تو مرہم کا استعمال چھوڑ دیں. کور دا وونڈ زخم کو ڈانپنا. بینڈیجز کین ہیلپ پٹیاں مدد کر سکتی ہیں. کیپ دا وونڈ کلین زخم کو صاف رکھنا. اینڈ کیپ ہارمفل بیکٹیریا آؤٹ اور نقصان دہ بیکٹیریا کو زخم سے دور رکھنا. پٹیاں زخم کو صاف رکھنے اور نقصان دہ بیکٹیریا کو زخم سے دور رکھنے میں مدد کر سکتی ہیں. آفٹر دا وونڈ ہیز ہیلڈ انف جب کافی حد تک زخم مندمل ہو جائے. ٹو میک انفیکشن ان لائکلی اور جراثیم کا دوبارہ حملہ ہونے کی توقع نہ ہو. ایکسپوجر ٹو دا ایئر ہوا لگنے دینا. ول سپیڈ تیز کرے گا وونڈ ہیلنگ زخم کا ٹھیک ہونا. جب زخم کافی حد تک مندمل یا ٹھیک ہو جائے اور جراثیم کے دوبارہ حملے کی توقع نہ ہو تو زخم کو ہوا لگنے کے لیے کھلا چھوڑ دینے سے یہ جلدی ٹھیک ہوگا. چینج دا ڈریسنگ پٹی بدلنا. ایٹ لیسٹ ڈیلی ہر روز کم از کم ایک دفعہ. او وین ایور اٹ بیکمز یا جب کبھی یہ بن جائے. ویٹ او ڈرٹی گیلی یا گندی. ہر روز کم از کم ایک دفعہ پٹی بدلی جائے یا جب کبھی یہ گیلی ہو یا گندی ہو جائے. اف یو آر الرجک اگر آپ کو الرجی ہو. ٹو دا اڈہیسو چپکنے والے مواد سے. یوزڈ ان موسٹ بینڈیجز جو زیادہ تر پٹیوں میں استعمال ہوتا ہے. سوئچ
to adhesive free dressings. تو چپکنے والی مواد کی بغیر والی پٹیاں استعمال کریں. اگر آپ کو زیادہ تر پٹیوں میں استعمال ہونے والے چپکنے والے مادے سے الرجی ہو تو آپ چپکنے والے مواد کے بغیر والی پٹیاں استعمال کریں. sterile gauze held in place, یا اس جگہ پر جراثیم سے پاک روئی رکھ کر باندھیں. with paper tape, کاغذی ٹیپ سے. گوز رول روئی کے دھاگے یا رومال سے. loosely applied, یا ڈھیلی باندھی ہوئی پلاسٹک ٹیپ، پلاسٹک کی ٹیپ. یا اس زخم والی جگہ پر جراثیم سے پاک روئی رکھ کر کاغذی ٹیپ یا روئی کے دھاگے یا رومال سے یا ڈھیلی باندھی ہوئی پلاسٹک کی ٹیپ سے باندھ دیں. These supplies، یہ اشیاء جنرلی عام طور پر are available، دستیاب ہیں. at pharmacies، فارمیسی پر یعنی ادویات فروش کے پاس. یہ اشیاء عام طور پر فارمیسی پر یا ادویات فروش کے پاس دستیاب ہوتی ہیں. watch for signs of infection، انفیکشن یعنی جراثیم کے حملے کی علامات کا جائزہ لیجیے. see your doctor، اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں. if the wound is not healing، اگر زخم ٹھیک یا مندمل نہ ہو رہا ہو. you notice any redness، یا اگر آپ کو کوئی سرخی نظر آئے. increasing pain، بڑھتا ہوا درد. drainage، پانی کا رسنا. warmth، تپش. swelling یا سوجن، اگر زخم ٹھیک نہ ہو رہا ہو یا آپ کو کوئی سرخی نظر آئے، درد میں اضافہ ہو رہا ہو، پانی کا رسنا، تپش یا سوجن وغیرہ ظاہر ہو تو اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں. فرسٹ ایڈ کٹ، ابتدائی طبی امداد میں شامل اشیاء. ایوری آفس، فیکٹری، ہوم اینڈ اسکول، ہر دفتر، فیکٹری، گھر اور اسکول. شوڈ ہیو، ہونا چاہیے. این ایکسیسیبل فرسٹ ایڈ باکس، قابل رسائی ابتدائی طبی امداد والا ڈبہ. ود دا فالوئنگ ریکمینڈیڈ بیسک کانٹینٹس، مندرجہ ذیل سفارش کردہ اشیاء کے ساتھ. ہر دفتر، فیکٹری، گھر اور اسکول میں مندرجہ ذیل سفارش کردہ اشیاء پر مشتمل ابتدائی طبی امداد والا ڈبہ موجود ہونا چاہیے جو قابل رسائی بھی ہو، یعنی جس تک جلدی رسائی ممکن ہو. فرسٹ ایڈ بک، ابتدائی طبی امداد والا کتابچہ. کلیئرلی ایکسپلینز، واضح طور پر بیان کرتا ہے. ہاؤ ٹو ہینڈل دا بیسک پرابلمز، کس طرح بنیادی مسائل یا چھوٹے حادثات سے نمٹا جائے. ابتدائی طبی امداد والا کتابچہ واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ کس طرح بنیادی مسائل یا چھوٹے حادثات سے نمٹا جائے. بینڈ ایڈز اور سٹکنگ پلاسٹرز، چپکنے والے کپڑے یا پلاسٹک کے ٹکڑے. آر گڈ، اچھے ہوتے ہیں. فور ڈریسنگ، پٹی کرنے کے لیے. اسمال وونڈز، چھوٹے زخم. چپکنے والے کپڑے یا پلاسٹک کے ٹکڑے چھوٹے زخموں کو پٹی کرنے کے لیے اچھے ہوتے ہیں. They come in all shapes and sizes، وہ تمام شکلوں اور سائز میں ہوتے ہیں. For fingers, legs and anywhere else، انگلیوں، ٹانگوں اور کسی اور جگہ پر لگانے کے لیے. You might get little cuts، جہاں پر آپ کو معمولی یا چھوٹی خراشیں آئیں. وہ تمام شکلوں اور سائزوں میں دستیاب ہوتے ہیں تاکہ انگلیوں، ٹانگوں اور کسی اور جگہ پر جہاں آپ کو معمولی چوٹیں یا خراشیں آئیں وہاں پر ان کو لگایا جا سکے. Make sure the band aid is big enough، یقین کر لیں کہ کپڑے یا پلاسٹک کی چپکنے والی پٹیاں اتنی بڑی ضرور ہوں. To cover the wound، زخم کو ڈھانپنے کے لیے. If not، اگر ایسا نہیں. You should use the dressing instead، آپ کو اس کی بجائے نہ چپکنے والی بڑی پٹی استعمال کرنی چاہیے. یقین کر لیں
کہ کپڑے یا پلاسٹک کی چپکنے والی پٹیاں اتنی بڑی ضرور ہوں کہ زخم کو ڈھانپ سکیں۔ اگر ایسا نہیں تو آپ کو اس کی بجائے نہ چپکنے والی بڑی پٹی استعمال کرنی چاہیے۔ The elastic bandages لچکدار پٹیاں are good for wrapping لپیٹنے کے لیے اچھی ہیں۔ Sprained joints موچ آئے ہوئے جوڑ یعنی ایسے ہڈیوں کے جوڑ جن کو موچ آئی ہو۔ For making a sling آسرے یا سہارے کے لیے استعمال کی جانے والی پٹی۔ In the case of a broken arm ٹوٹے ہوئے بازو کی صورت میں ٹوٹے ہوئے بازو کو سہارا دینے یا موچ زدہ جوڑ کو لپیٹنے کے لیے لچکدار پٹیاں اچھی ہوتی ہیں۔ گوز پیڈز اور رولز تہ در تہ اکٹھا کیا ہوا بہت ہی باریک کپڑا اور کلاتھ پیڈز تہ کیا ہوا کپڑا that are placed directly on a wound جن کو کسی زخم کے بالکل اوپر رکھا جاتا ہے۔ To protect and control bleeding خون کے بہنے کو کنٹرول کرنے اور حفاظت کے لیے۔ For larger cuts and scrapes بڑی چوٹوں اور خراشوں کے لیے۔ اگر ان زخموں اور خراشوں سے بہتا ہوا خون بذات خود نہ رکے تو ایک صاف کپڑے یا پٹی سے زخم یا خراش پر ہلکا سا دباؤ ڈالیں۔ You will need adhesive tape آپ کو چپکنے والی ٹیپ کی ضرورت ہوگی۔ To keep the gauze in place کپڑے کی تہ والی پٹی کو اپنی جگہ پر رکھنے کے لیے۔ In an emergency ہنگامی صورتحال میں a clean cloth hand towel ایک صاف کپڑا ہاتھ والا تولیہ۔ Clean T-shirt صاف ستھری ٹی شرٹ can be used استعمال کی جا سکتی ہے۔ To cover the wound زخم کو ڈھانپنے کے لیے۔ کپڑے کی تہ والی پٹی کو اپنی جگہ پر رکھنے کے لیے چپکنے والی ٹیپ کی ضرورت ہوگی۔ Antiseptic wipes زخم کو پونچھنے والی جراثیم کش پٹیاں۔ Alcohol swabs الکحل میں بھگوئی ہوئی زخم کو پونچھنے والی پٹیاں۔ And cotton wool اور روئی۔ Safety pins ایسی پن جن کا نوکدار سرا چھپا ہوتا ہے۔ And اور tweezers چمٹیاں۔ A pair of scissors کینچی is needed ضرورت ہوتی ہے۔ To cut the tape ٹیپ کو کاٹنے کے لیے۔ And اور گوز تہ در تہ اکٹھا کیا ہوا بہت ہی باریک کپڑا۔ ٹیپ اور طے کیے ہوئے کپڑے کی پٹی کو کاٹنے کے لیے کینچی کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیٹیکس گلوز ربڑ کے نرم دستانے are always a good idea ہمیشہ ایک اچھا خیال ہے۔ Especially if you are dealing خاص طور پر اگر آپ کا واسطہ پڑے with body fluids انسانی جسم سے نکلنے والی رطوبت یعنی خون۔ From a stranger کسی اجنبی سے۔ اگر آپ کا واسطہ کسی اجنبی شخص کے جسم سے نکلنے والی رطوبت یعنی خون سے پڑے تو ربڑ کے نرم دستانے پہننا ہمیشہ ایک اچھی بات ہے۔ کیلامین لوشن پھٹی ہوئی جلد کا درد کم کرنے والا لوشن یا مائع دوائی۔ is used استعمال کیا جاتا ہے for soothing آرام پہنچانے کے لیے۔ sun burns and stings سورج سے جلی ہوئی جلد اور چبھن یا ڈنک۔ سورج سے جلی ہوئی جلد اور چبھن یا ڈنک سے آرام کے لیے کیلامین لوشن کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کلینکل تھرمامیٹر کلینک میں استعمال کیا جانے والا تھرمامیٹر۔ اینالجیسک ٹیبلٹس درد ختم کرنے والی گولیاں such as جیسے کہ ایسپرین اور پیراسیٹامول۔ ایسپرین یا پیراسیٹامول یہ دوائی کا نام ہے۔